السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اس رمضان میں یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگوں نے تراویح کا اہتمام کر رہے ہوں گے، اور قیام اللیل، یہ تراویح یا تہجد، یہ تینوں ایک ہی نمازیں ہیں، تو اس کا اہتمام بڑے زور و شور سے جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو، تراویحوں کو اور تہجد، یہ سب عبادات کو قبول فرمائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص جو تراویح پڑھ رہا ہے، گزارش یہ ہے کہ اس عمل کو، اس مبارک عمل کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔ دیکھیں، سلف صالحین فرمایا کرتے ہیں کہ ایک نیک عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کو اس عمل پر دوام مل جاتا ہے، یعنی ہمیشگی مل جاتی ہے، ہمیشگی، کنسسٹنسی مل جاتی ہے۔ تو لہٰذا اپنی اس تراویح یعنی قیام اللیل کو اس رمضان تک ہی محدود نہ رکھیں، بلکہ اس رمضان کے بعد بھی دو رکعت ہی سے شروع کریں، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں انشاءاللہ۔ قیام اللیل کو یہ بڑی افضل ترین عبادت ہے، افضل یعنی فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ قیام اللیل، رات کی نماز ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے، رات کا جو قیام ہے، رات کی جو نماز ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اشد وطئا، یہ اپنے نفس کو کچلنے میں سب سے زیادہ شدید ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے، انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ گناہوں کی طرف میلان ہوتا ہے، وہ شہوات اور شہوت پرستی کی طرف میلان ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نفس کو ٹرین کرنا ہے تو سب سے بہترین ٹریننگ اس کی قیام اللیل ہے، کیونکہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اپنے نفس پر اس طرح سے قابو پا لیتا ہے اور کنٹرول کر لیتا ہے، یعنی ایک شخص اپنے نفس کی نیند کو اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے کہ آدھی رات کو وہ اپنے نفس کو جگانے پر کنٹرول لے لیتا ہے، تو پھر دیگر جتنی بھی ڈیزائرز ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اس کو کنٹرول، اپنے نفس کو اس سے بچانے اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھنے پر وہ قابو، یعنی وہ اس کو کنٹرول آ جاتا ہے۔ تو اگر انسان، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نفس، جن کی خواہشات انسان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اور بہت سے ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جو لوگ اپنی نفس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس کیٹیگری میں سے بننا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا ہے، اور اس میں بہترین طریقہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ یہ نفس کو کچلنے میں سب سے زیادہ شدید ہے، یعنی سب سے زیادہ بہترین ہے اس رات کا قیام، یعنی یہ صلاۃ اللیل جو ہے۔ تو لہٰذا یعنی بہت سے لوگ اپنے نفس کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، تو اس قیام اللیل کے عمل کو کنسسٹنٹلی رمضان کے بعد بھی روزمرہ کی بنیاد پر اس عمل کو جاری رکھیں۔ اور وَأَقْوَمُ قِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رات کی نماز ہے، یہ بات کرنے میں زیادہ درست ہے، یعنی انسان جب قیام اللیل میں جو قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل اور دماغ حاضر ہوتا ہے، اس کا دل، اور یعنی ایسا نہیں ہوتا وہ صرف زبان سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ رات کو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا مائنڈ ایک طریقے سے فریش ہوتا ہے۔ دن بھر میں تو انسان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، کاروباری ایشوز ہوتے ہیں، اور دیگر بہت سارے ایشوز اس کے دماغ میں پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت زیادہ فوکس نہیں آ پا رہا ہوتا۔ لیکن جو جب رات کو اٹھتا ہے انسان، تو دن بھر کی تمام مصروفیات اور جو پرابلمز اور چیلنجز ہوتے ہیں، ان سے ایک طریقے سے اس کو بریک ملا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ وہ قیام اللیل میں قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اس پر غور و فکر کر سکتا ہے، اور جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور جو پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے اور اس کو اپلائی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ رات کی نماز جو ہے وہ بہترین چیز ہے۔ رات کی نماز، روزہ، صدقہ، یہ سب آپس میں ایک ایکویشن میں جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر آپ روزہ رکھیں گے تو لا محالہ آپ کو قیام اللیل کی توفیق ہوگی، قیام اللیل کی توفیق ہوگی تو لا محالہ آپ کو صدقے کی توفیق ہوگی، اور اگر صدقے کی توفیق ہوگی تو لا محالہ آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کر دیا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، من اطاب الکلام، کہ جو شخص اچھی بات کہتا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، من اطاب الکلام و اطعم الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی صدقہ، و ادام الصیام، اور کنسسٹنٹلی، تسلسل کے ساتھ روزے رکھتا ہے، و ادام الصیام، روزے رکھتا ہے کنسسٹنٹلی، اور وصلی باللیل
والناس نیام، اور رات کی نماز پڑھتا ہے اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کے لیے بشارت دی ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایسا محل ہوگا کہ جس کا اندر کا حصہ باہر سے دیکھتا ہوگا اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھتا ہوگا، یعنی ایک صاف شفاف گوئے کہ ایک شیشے یا پرلز یا موتیوں کا ایک محل ہوگا، اتنا پاک شفاف کہ اندر کا باہر اور باہر سے اندر کا دکھ رہا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن تمام چیزوں کو، صدقے کو، روزے کو، اخلاق کو اور قیام اللیل کو ایک ساتھ جمع کر لیتے ہیں، اور یقین مانیے یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ ایکویشن میں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یعنی ایک انسان کو جب ایک عمل کی توفیق ہوتی ہے تو لا محالہ دوسرے کی بھی ہوتی ہے، تیسرے کی بھی ہوتی ہے، چوتھے کی بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ قیام اللیل سے اس کو سٹارٹ کیجئے، قیام اللیل سے آپ اپنے نفس کو ٹرین کریں گے، نفس ٹرین ہو جائے گا، پھر آپ روزے رکھنے کے قابل ہو جائیں گے، یعنی نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ رمضان کے بعد نفلی روزے رکھنے پہ آپ ٹرین ہو جائیں گے تو آپ صدقات بھی دیں گے، اور آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی جب روزے کی ایک ٹریننگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے روزے میں انسان فحش کلامی نہیں کرتا، غیبتوں سے اور چغلیوں سے، گالم گلوچ سے اس کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو جب روزے کی ٹریننگ ہو جائے گی تو لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرنا، اچھی بات کہنے کی بھی ٹریننگ ہو جائے گی، اور صدقہ خیرات کرنے کی بھی ٹریننگ ہو جائے گی۔ یہ چاروں چیزیں ایکویشن میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چاروں عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔